السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو بیان وفات مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر جانے کے بارے میں بتاؤں گی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو لے کر بیت المقدس سے ملک شام کو جاتے تھے۔ راستے میں اچانک حضرت مریم علیہ السلام بیمار ہو گئیں اور وہ جگہ ایسی تھی کہ جنگل اور گھاس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس وجہ سے وہاں بیکھو کو نہ کے علاوہ کچھ استعمال نہ کر سکتی تھی۔ مجبوراً انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا، اے میرے بیٹے، مجھ کو لا دو، جو کسی وقت اپنی ماں کو جگہ پر چھوڑ کر اس جڑ کو لینے کے لیے گئے۔ چنانچہ کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد اسی جگہ پر حضرت مریم علیہ السلام نے وفات پائی اور اللہ کے حکم سے اسی وقت بہشت کی حوروں نے آ کر غسل دیا اور پھر بہشت کے کپڑوں سے کفنایا اور حوریں اسی جگہ ان کو دفن کر کے چلی گئیں۔ اور یہ سب کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عدم موجودگی میں ہوا، کیونکہ وہ ان کے واسطے تعمیر ارشاد کی تکمیل کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان کے انتقال کی ان کو کچھ خبر نہ تھی۔ جب وہ اسی جگہ پر واپس آئے جس جگہ پر اپنی والدہ کو چھوڑ کر گئے تھے، تو انہوں نے ان کو آ کر کئی مرتبہ پکارا، لیکن ان کو جواب نہ ملا۔ آخری آواز میں جواب ملا، لبیک اے میرے فرزند، تم مجھے کیوں بلاتے ہو؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے امی جان، میں نے آپ کو 3 دفعہ پکارا، اب تک آپ کہاں تھی؟ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن کر حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، اے بیٹے، پہلی بار پکارنے پر میں فردوس اعلیٰ میں تھی، دوسری بار میں سدرۃ المنتہیٰ میں تھی اور تیسری پکار میں آسمان اول پر تھی۔ میں نے جواب دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اماں جان، اپنا حال بیان کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام بولی، اے بیٹے، جس کو اللہ تعالیٰ فردوس اعلیٰ نصیب کرے اور وہ اپنی مراد کو پہنچے، اس سے بہتر اور کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق کیا پوچھتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سے یہ باتیں سن کر آبدیدہ ہو گئی اور گریہ سینہ بریاں واپس بیت المقدس آ گئے اور لوگوں کو خداوند قدوس کی دعوت دیتے رہے۔ ایک دن ممبر پر بیٹھ کر لوگوں سے کہنے لگے، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے، حضرت موسیٰ کو ہفتے کا دن مبارک ہے، اس روز سوائے عبادت کے کچھ اور دنیا کا کام کرنا حرام ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا اور ہماری کتاب انجیل میں فرمایا ہے کہ اتوار کا دن بہت مبارک ہے، اس دن کو مانو اور اس کا احترام کرو، اس دن نمازیں پڑھو اور کچھ کام دنیا کا اس دن نہ کرو، مطابق انجیل کی کتاب کے چلو۔ پس قوم اپنی بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ کی اس بات کو سن کر اپنے دل میں کینہ لائے اور پھر کہنے لگے، کتنے ہی پیغمبر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اور کسی نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ نہیں کیا، اور یہ لڑکا وہ بھی بے پدر مجہول النسب، اگر ہماری کتاب موسیٰ علیہ السلام کو منسوخ کرتا ہے، لہذا اس کو مار ڈالنا چاہیے تاکہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا دین جاری رہے۔ اور ان میں مومن یہود یہ سن کر کہنے لگے، اے قوم، تم نے زکریا علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے ان کو مار کر عذاب اٹھایا ہوا تھا، اب تم پر اللہ کا غضب نازل ہوا سو تم بھول گئے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی ہیں، ان کو مارنے کا قصد کرتے ہو۔ تم لوگ عذاب اللہ سے ڈرو اور اس سے پناہ مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو، کیونکہ جہنم کی راہ اختیار کرتے ہو۔ بس تم لوگ ان پر ان کی کتاب پر ایمان لاؤ، اور آخر بہتر ہے اگر ان کافروں نے نہ مانا اور حضرت علیہ السلام کو مارنے کی فکر میں لگے رہے اور طرح طرح کی تدبیریں کرتے رہے اور کہنے لگے، جب کبھی ہم لوگ ان کو تنہا پائیں گے تو ان کو مار ڈالیں گے۔ یہ باتیں کافر کی مومن لوگوں نے سنی تو وہ ہر دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہر وقت خبرداری کرتے تھے کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنہا نہ جانے دیتے تھے۔ اگر کہیں جانے کا اتفاق ہوتا تو خود ان کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک دن ایک عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب حواریوں سے پوچھا کہ تم لوگ ہر دم ہر ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو رہتے ہو، تم لوگوں نے اس سے کیا معجزہ دیکھا ہے؟ یہ سن کر ابن حواریوں نے کہا، حضرت عیسیٰ مسیح رسول اللہ ہیں اور وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا کرتے ہیں اور کوڑی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا، مبارکباد دی اس شکم کو جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی اور پھر کہا، مبارکباد دی کہ تو اس نبی کی امت کو ہے جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے عیسیٰ علیہ السلام، مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا، جیسے کہ قرآن پاک میں ترجمہ ہے۔ اور جب کہا، عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے نے، اے بنی اسرائیل، میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا،
تمہاری طرف سچا کرتا ہوں جو اس میں مجھ سے آگے تھی یعنی تورات کو، اور اس کو خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے، اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ ہمارے حضرت کا نام رکھا گیا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان احمد۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کی امت میں حافظ قرآن بہت ہوں گے اور دوسرے پیغمبروں کی امت پیغمبر قرآن حفظ نہ کر سکے گی اور کتابیں تورات اور انجیل کو بھی ان کے زمانے میں حفظ نہ کر سکے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار ڈالنے کی مشورت کی اور آپس میں کہنے لگے اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے گا تو ہمارا دین موسیٰ بالکل باطل ہو جائے گا۔ اس شخص زمانے کا بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے ان مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا، پھر ان کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو جمع ہو کر ان کی ہلاکت کا قصد کریں۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تو یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ خاطر جمع رہو اور بالکل مت ڈرو، میرا دشمن کیا کر سکتے ہیں، اور اسی پر ثابت قدم رہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام حواریوں کو لے کر ایک مکان پر چلے گئے جس کا نام عین الملوک تھا۔ یہودیوں نے اس وقت کو سلوک تھا غنیمت جان کر اس مکان کا محاصرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس مکان کی چھت پر شگاف کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان اٹھا لے گئے اور ان کو فرشتوں کی صحبت میں رکھا، اور ان یہودیوں کے سردار کا نام یشوع تھا اور وہی سب سے پہلے مارنے کے بعد اس مکان میں گھسا تھا۔ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ڈھونڈا لیکن نہ پایا۔ جب اس ملعون نے اس مکان سے نکلنے میں کافی دیر ہوئی تو باقی یہودی مکان کے باہر کھڑے تھے، بہت حیران ہوئے۔ اس حیرانی میں وہ اس مکان میں سب کے سب داخل ہو گئے، اور جب سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے واسطے گھسا تھا وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا۔ مکان کے اندر ان لوگوں نے سردار یشوع کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت بن گیا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے بچانے کے لیے کیا، کیونکہ ان یہودی لوگوں نے جو طیش میں آ چکے تھے ان کو قتل کرنے کی مکمل تدبیر کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا تھا اور ان کی جگہ پر سردار یشوع کو ان کی شکل و صورت کا بنا دیا تھا۔ ان یہود نے جا کر ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل و صورت دیکھ کر بضرب شمشیر پکڑ لیا، ہر چند اس نے فریاد کی میں یشوع ہوں، تم لوگ مجھ کو چھوڑ دو، لیکن وہ لوگ ہرگز نہ مانے اور پھر کہنے لگے کہ تم ہی عیسیٰ ابن مریم ہو، تم نے اپنے جادو سے شکل یشوع کی بنا رکھی ہے۔ پھر وہ غور کر کے کہنے لگے اچھا ہم نے مانا یشوع ہے، تو یہ بتاؤ عیسیٰ ابن مریم کدھر گیا؟ آخر وہ تمام کے تمام اس بڑے شبے میں پڑ گئے تھے۔ اسے سردار یشوع کو حضرت عیسیٰ جان کر پکڑ لیا، اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اس کو نہ مارا گیا نہ اس کو صلیب پر چڑھایا گیا، لیکن وہی صورت بن گئی ان کے سامنے، اور لوگ میں کئی باتیں نکالتے اور وہ اس جگہ شبے میں پڑے ہیں کہ ان کی خبر ان کو نہیں، مگر اٹکل پر چلتے ہیں اور ان کو مارا انہیں، بے شک ان کو اٹھا لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست حکمت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا، یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا ذکر فرمائی ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہرگز ان کو نہیں مارا، ان کی صورت کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ اور نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے کئی باتوں کے کہ بدن کو مارا ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز بعد وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے طریقے سے ثابت ہوتی ہے، ان کو مارا گیا۔ یاد رکھو یہ خبر صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس نے ہم کو بتایا کہ اس کی اصل صورت کو نہیں مارا۔ ان کے پکڑنے کے وہ نصارہ لوگ ان کے قریب سے دور بھاگ گئے تھے اور کچھ یہود بھی نہ پہنچے، تو اس کی صحیح خبر نہ ان لوگوں کا ہے اور نہ یہود کو۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار یشوع 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا، اس واسطے کہ حضرت عیسیٰ یہودیوں کے ہاتھ گرفتار ہوں گے تو اس وقت اپنے سردار یشوع کو ان کے صدقے میں دے کر خلاص کریں، اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت میں پال کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں دریائے نیل میں ڈبو دیا، حضرت موسیٰ کو ان کی قوم سمیت دی، اور 4000 برس دنبا حابیل کا فردوس اعلیٰ میں پال کر اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ بے غرض گناہ مومنوں کو ان کے دوزخ میں ڈال دے گا۔
اور کافروں کو اللہ تعالیٰ نے ناز و نعمت سے اس واسطے پالا کہ بے گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دے گا اور مومن سب اس دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں یوں آتا ہے کہ قرب قیامت کے دجال اور ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا، اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے امام مہدی کے ساتھ ہو کر، سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے، تمام لوگوں کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کریں گے، اور ایک متنفس کافر بھی دنیا میں نہ رہے گا۔ اس دولت عدالت پوری ہو جائے گی اور دولت عدل و انصاف ہو جائے گا۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں گے، جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اس طرح 40 برس عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت تبلیغی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاری رہے گی۔ اس کے بعد امام مہدی انتقال کر جائیں گے اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور مومن لوگ ان کے ہاتھوں سے تجہیز و تکفین کریں گے۔ واللہ اعلم بالصواب۔